عوام کو سلام کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں، التجا کرنے آیا ہوں کہ 6 جولائی کو بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، پولنگ کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جبل پور سے مجلس اتحاد المسلمین کے 7 امیدوار اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ وارڈ نمبر 23 سے محترمہ السا بانو ہے، محمد عارف انصاری صاحب مولانا آزاد وارڈ سے امیدوار ہیں، محمد ایوب انصاری صاحب وارڈ نمبر 38 سے، اور شیخ عتیق منصوری صاحب سنجے گاندھی وارڈ نمبر 41 سے مجلس کے امیدوار ہیں، محترمہ شمع پروین صاحبہ وارڈ نمبر 49 سے امیدوار ہیں، وارڈ نمبر 51 سے محترمہ سمرین صاحبہ امیدوار ہیں، اور وارڈ نمبر 55 سے محمد سمیر صاحب مجلس کے امیدوار ہیں۔ میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ 6 جولائی کے دن آپ تمام حضرات صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کا انتخابی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر آپ ووٹ ڈال کر جبل پور میں ایک سیاسی انقلاب آپ کو برپا کرنا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ جبل پور میں متحد ہو کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے ووٹ کی طاقت کے بلبوتے پر آپ یہاں پر جبل پور میں اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے۔ میں یہاں پر جبل پور کو اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی صفوں سے آپ کا کوئی نیتا بنایا جائے۔ میں جبل پور کو یہاں پر اپنے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس بات کا سنجیدگی سے غور کریے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں مسلم اقلیت کی، الپ سنکھیک سماج کی ایک سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے، اور آج آپ کو اپنے اتحاد کی طاقت کے اوپر یہاں پر آپ کو مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کر کے آپ کو اپنی یہاں پر ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ میری بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک آپ اپنی ایک سیاسی طاقت، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کے اور ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں جمع ہو سکتے ہیں، مگر جب تک وہ مجمع ووٹ میں تبدیل نہیں ہوگا، ہم اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میرے عزیز دوستو کہ آپ اپنا ایک ووٹ اپنی قیادت کو بنانے کے لیے، آپ کی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے یہاں پہ مجلس کے 7 امیدواروں کو کامیاب کریے۔ جبل پور ہو یا مدھیہ پردیش ہو، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں پہلی مرتبہ جبل پور کو آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری مرتبہ نہیں رہے گا۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، میں آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا اور غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کی بات کرتا رہوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج وطن عزیز بھارت ہو یا مدھیہ پردیش ہو، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ الپ سنکھیک سماج ہو یا دلت ہو یا آدیواسی ہو، جب تک یہ تینوں سماج اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو تعلیمی تناسب ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج لوگ
اسدالدین اویسی کی تقریر پر بہت سی باتیں کرتے ہیں. مجھے معلوم کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد کئی پارٹی کے لوگ جس میں کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ہیں وہ تنقید کریں گے کہ اویسی نے جبل پور میں آ کر ایک بھڑکاؤ بھاشن دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جبل پور ہو یا مدھیہ پردیش ہو، مسلمانوں میں سب سے کم منتھلی پر کیپٹا ایکسپینڈیچر اگر کسی کا ہے تو پورے مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس اور بی جے پی سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ آ جائیے، تعلیم کے میدان میں آ جائیے. مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو مدھیہ پردیش کا لٹریسی ریٹ ہے اس سے کم مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے کہ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ تو گھر توڑنے کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، مگر اسکول بنانے کے لیے آپ کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک 1,60,00,000 لوگوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب خالی 4.65% ہوتا ہے. آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 6.57% ہے. آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھاجپا کے اور کانگریس کے لوگ اسدالدین اویسی کو ضرور گالی دے سکتے ہیں، مگر میرا سوال اور چیلنج ان کے لیے ہے کہ آخر آبادی کے لحاظ سے بھی مدھیہ پردیش میں مسلمان پہلی اور 12ویں جماعت میں ان کا پرسنٹیج نظر نہیں آتا. اپر پرائمری لیول میں مسلمانوں کا انرولمنٹ خالی 4.78% ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیکنڈری لیول پر مسلمانوں کا انرولمنٹ 3.72% ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرا نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے. پھر آپ آ جائیے کہ آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن میں یہ کہا گیا کہ جو ڈپلومہ ڈگری پی ایچ ڈی لیول ہے مدھیہ پردیش میں 21,80,000 لوگ اس میں انرول ہیں. مسلمان صرف 44,290 کے قریب ہے، یعنی صرف 2% کے قریب ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے. آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بن کر ابھریں گے آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کرنے والے ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اتحاد پیدا کریں گے، متحد ہو جائیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھے ابھی بتایا گیا کہ موتی لال وارڈ میں وہاں پر گورنمنٹ نے گھروں کی سکیم بنائی اور وہاں کے مقامی لوکل نیتاؤں نے غریبوں سے پیسہ لوٹ کر ان کو گھر دلایا. اب بی جے پی کی سرکار 450 گھر سے وہاں سے غریبوں کو نکال دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نیتاؤں سے جو غریبوں کا خون چوس کر ان کو گھر تو دھوکے سے دلا دیا، مگر آج بھاجپا کی سرکار نے موتی لال وارڈ سے ان کو اپنے گھروں سے محروم کر دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے برسوں سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا. جو نوجوان اگر 2002 میں پیدا ہوا
اس نے صرف بھاجپا کی سرکار مدھیہ پردیش میں دیکھی، مگر آج مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت میں برابر بھاجپا بھی ہے اور کانگریس بھی ہے۔ اور کانگریس کا ہمیشہ الزام کہ مجلس اتحاد المسلمین ووٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ میں کانگریس کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں محترم کمل ناتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ دگگج راجا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، یہاں پر پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مدھیہ پردیش کی جنتا نے کانگریس کو ستا دی، تو کانگریس کے 20 سے زیادہ ودھائک کیوں کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے؟ کانگریس کا بہت بڑا نیتا جس کا نام سندھیا ہے، وہ کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے۔ اگر تمہارے 20 ودھائک کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے جاتے ہیں، اگر سندھیا کانگریس کو خداحافظ کہہ کر موڈی کے گود میں بیٹھ کر چائے پیتی ہے، تو بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا اس کا ذمہ دار کمل ناتھ اور کانگریس پارٹی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ آپ میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ اگر آپ متحد ہو جائیں گے تو آپ اپنے ووٹ سے، اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو یہاں پر کارپوریٹر بھی بنا سکیں گے، یہاں سے ان کو ویدھان سبھا میں MLA بنا کر بھیجا سکیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کا اگر امیدوار جیت جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نے 25 سال سے کیا اکھاڑ لیا جو آج مجلس سے پوچھ رہے ہو؟ تم نے کیا کون سا کام کیا بتاؤ ہم کو؟ صرف ووٹ حاصل کرتے ہیں، اور ووٹ حاصل کرنے کے بعد یہی کمل ناتھ کا ایک ویڈیو آیا تھا اسمبلی یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں، کمل ناتھ کہہ رہے تھے، مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ۔ آج اسد الدین اویسی جبل پور کو آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ خاموش نہیں رہنا ہے، شور مچانا ہے، آواز اٹھانا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو قوم، جو سماج خاموش ہو جاتا ہے وہ زندہ نہیں کہلاتا، وہ مردہ کہلاتا ہے۔ تو اب خاموشی کو توڑنا ہے، سناٹے کو توڑنا ہے، اور آپ کو اس اندھیرے میں، اس فرقہ پرستی کے اندھیرے میں، اس نفرت کے اندھیرے میں آپ کو ایک چراغ جلانا ہے۔ وہ چراغ اسی وقت جلے گا جب آپ اتحاد کو مضبوط کریں گے۔ اور نوجوانوں، یہ لڑائی جو میں لڑ رہا ہوں وہ تمہارے لیے میں لڑ رہا ہوں، وہ تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں، تاکہ وہ مستقبل تمہارا اچھا ہو۔ نوجوانوں، تم کو نیتا بننا ہے، نوجوانوں تم کو قیادت کرنا ہے، نوجوانوں تم کو اسکول کھولنا ہے، نوجوانوں تم کو اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اسکول میں تعلیم حاصل دلانا ہے، نوجوانوں تم کو اپنی اولاد کو ہائر ایجوکیشن میں پڑھانا ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک تم سیاسی طاقت حاصل نہیں کرو گے آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا اطمینان سے ٹھہر کر ہماری بات کو سن لیجئے۔ 6 جولائی کو کیا آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں گے؟ 6 جولائی کو پتنگ کے نشان پر آپ مجلس کو ووٹ ڈال کر کامیاب کریں گے؟ کیا جبل پور میں ایک اتحاد کی فضا کو آپ اور مضبوط کریں گے؟ کیا آپ 6 جولائی کو اپنی ماں اور بہنوں کو ساتھ لے کر پولنگ بوتھ کو جا کر مجلس کو ووٹ دیں گے؟ تو میں آپ کے اس وعدے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر یاد رکھیے میری اس بات کو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھاجپا کی سرکار سیندوا میں، کھرگون میں ظلم کیا اور گھروں کو توڑ دیا۔ یاد رکھو بھاجپا والوں، اقتدار اندرا گاندھی کے پاس بھی نہیں رہا۔ یاد رکھو بھاجپا والوں،
اقتدار نہرو کے پاس بھی نہیں رہا. یاد رکھو باجپا والوں، اقتدار مودی کے پاس بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اقتدار کے نشے میں ڈوب کر اگر آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں تو ڈرو اس غریب کی ہائے سے، ڈرو اس غریب کی تکلیف سے. چاہے غریب کو ہندو ہو یا مسلمان ہو، اگر سطح میں بیٹھنے والے لوگ سطح میں ڈوب کر، اہنکار میں ڈوب کر کسی غریب کا گھر توڑتے ہیں تو وہ غریب جب روتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں مذمت کرتا ہوں کہ جو بھاجپا سرکار نے وسیم شیخ کی دکان کو توڑ دیا. ارے جس کے ہاتھ نہیں ہے آپ نے اس کی دکان کو توڑ دیا اور الزام لگایا کہ پتھر پھینکتا تھا. ارے جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ کون سا پتھر پھینک سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ ایک سیاسی طاقت بنیے. یاد رکھیے بھارت میں جب تک الپسنکھیک سماج ایک سیاسی طاقت نہیں بنے گا آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دلی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آلٹ نیوز کے زبیر کو دلی کی پولیس گرفتار کر لیتی ہے. جھوٹا کیس لگا کر زبیر کو گرفتار کرتی ہے. ہم پردھان منتری سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ زبیر کہاں ہے بتاؤ. ہم کو یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ زبیر کو کسی گاڑی میں بٹھا کر لے کر جایا جا رہا ہے. اگر زبیر کی جان کو کچھ ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھاجپا اور نریندر مودی کی سرکار پر عائد ہوگی. کہاں لے کر جا رہے ہیں زبیر کو؟ کیا جرم ہے زبیر کا؟ زبیر تو اگر مجلس کے نیتا بھی اگر غلط بولتے ہیں تو زبیر اس کو بھی تنقید کرتا ہے. آپ زبیر کو گاڑی میں بٹھا کر گرفتار کر لی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو جیل میں معصوم لوگ ہیں چاہے کسی مذہب کے ہوں، اللہ ان کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلا دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. نوجوانوں، ہمت سے کام کرو، سمویدھان کو استعمال کرو، امن سے اپنے کام کو کرو، جوش یقیناً برقرار رکھو، مگر ہوش کے ساتھ اپنے جوش کو استعمال کرو. کبھی بھی یاد رکھو میری اس بات کو، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو وائلنس سے، تشدد سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو ووٹ کی طاقت کو استعمال کرو. تم ووٹ ڈالو مجلس کو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تشدد ختم ہوگا. تم مجلس کو ووٹ ڈالو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ظلم ختم ہوگا. تم ووٹ ڈالو مجلس کو، ہم بھارت کو مضبوط کریں گے. تم ووٹ ڈالو مجلس کو، ہم اعتماد کو اور پیدا کریں گے بھارت کے سمویدھان میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے بزرگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کرو آپ، اگر میں غلط بولتا ہوں تو مجھے ٹوکو آپ. مگر یاد رکھیے اب کانگریس پارٹی میں دم خم نہیں رہا. اب کانگریس پارٹی میں دم خم نہیں رہا. اب کانگریس پارٹی نہیں آنے والی ہے. یاد رکھو میری اس بات کو. آپ کانگریس پارٹی چاہے مدھیہ پردیش ہو، بھارت ہو، بلکہ جتنا جلدی کانگریس پارٹی ختم ہو جائے وہ بھارت کے لوکتنتر کے لیے بہت اچھا ہوگا. کیونکہ یہی کانگریس پارٹی، آپ بتائیے گجرات میں کانگریس کے 12 ودھائک بھاجپا میں چلے جاتے ہیں، مدھیہ پردیش سے بھاجپا میں چلے جاتے ہیں، کرناٹک سے بھاجپا میں چلے جاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں اسد الدین اویسی کے اوپر. ارے الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ تم نے کیا کیا. اگر آج مدھیہ پردیش میں مسلمان پریشان ہے، آدیواسی پریشان ہے، دلت پریشان ہے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری کانگریس پارٹی پر عائد ہوتی ہے. یہاں پر بھی کانگریس کا نیتا ہیں، آپ تیار ہو جائیے کہ ہمارے جانے کے بعد
कल से ये लोग शुरू कर देंगे प्रोपेगेंडा, अरे ओवैसी की बातों में मत आओ, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान, फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं, हार में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करो अपने कैकॉर्ड से। 6 जुलाई के दिन जबलपुर के आसमानों में कुछ नजर नहीं आना सिवाय पतंग के नजर आना चाहिए। जब आप अपनी पार्टी को वोट डालेंगे तो दुनिया देखेगी और मानेगी, और लोग कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्ती की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जात और बरादरी देकर टिकट दिया जाता है तो उसमें कोई सेकुलरिज्म की बात, उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा। मुझे फिक्र और तकलीफ इस बात की है कि भारत का ये मुसलमान जिसके बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिया, तुम आज अगर खड़े हो तो तुम बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह लेके जानशीन हो। कौन बरकतुल्लाह? जिसने अफगानिस्तान में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत बनाई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको अपने भारत को मजबूत करना है। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे आप? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेके जाओ बुलडोजर वहां पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को उखाड़ कर फेंको, जो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन की बात नहीं करते, चीन का नाम लेने से डरते हैं। आज अखबार में आया कि चीन अपनी फौज जहां पर हमारी जमीन है वहां पर एयरपोर्ट बना रही है, वहां पर फौज को मजबूत कर रही है। भाजपा वालों, कभी चीन की भी तो बात कर लो। तुमको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं जानता हूं, मगर इतनी मोहब्बत देश से भी तो करो। चीन के खिलाफ बोलो, मगर चीन के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप इस जलसे-आम में शिरकत की हैं। आप मजलिस को कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीम के मैदान में काम करेगी, आपके बच्चों के स्कूल का इंतजाम करेगी, हमारे बेटियों के लिए कॉलेज में जाने का इंतजाम करेगी। जिन वार्डों में, जिन बल्दी हलकों में तरक्याती काम नहीं हुए, इंशाअल्लाह ताला उन डेवलपमेंट के काम को हम करेंगे। आपने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि एक मर्तबा मजलिस को थाम लीजिए, एक मर्तबा मजलिस को अपनी आवाज बनाइए।
ایک مرتبہ مجلس کو طاقت دیجئے تاکہ مدھیہ پردیش میں آپ کی ووٹ کی اہمیت معلوم ہو سکے، تاکہ مظلوموں کو ان کو انصاف مل سکے۔ نوجوانوں، اپنے بزرگوں کو سمجھاؤ، یہ لڑائی ہم تمہارے مستقبل کے لڑ رہے ہیں۔ نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری ہے۔ آج آپ کو آگے بڑھ کر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ میری آپ تمام سے پھر سے اپیل ہے کہ 6 جولائی کے دن پتنگ کے نشان پر ووٹ لگا کر ان 7 امیدوار کو کامیاب کریے۔ کیا آپ ان 7 امیدوار کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ؟ کیا پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈالیں گے آپ لوگ؟ کیا آپ اپنے پورے گھر کے افراد